پالیٹکس کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، اسلام کے بارے میں ہو، غرض ہے کہ جس ٹاپک پہ انہوں نے سوال کیا حضور قبلہ قائد محترم نے ان کو سیٹسفائی کیا. اور یہ واقعہ میاں ممتاز صاحب جانتے ہیں کہ آخر پر وہ پورے اس طرح لمبے اس طرح ٹیبل لگے ہوئے تھے اور سامنے حضور قبلہ قائد محترم اور سامنے اس کی وائس جو وائس چانسلر تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو آخر پر وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو کس یور فور ہیڈ، یہ اس نے کہا تھا. تو پھر حضور قائد محترم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، یو کین کس مائی کیپ ناؤ، یہ کہا فرمایا تھا. یعنی حضور قبلہ قائد محترم، اور جیسے انہوں نے پھر الوداع کیا، اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ دنیا کی کسی شخصیت نے ہمیں آج تک اتنا سیٹسفائی نہیں کیا. یہ تو بات اس حوالے سے تھی. اب میں اختصار کرتا ہوں، چونکہ نعت کے حوالے سے میرا تعلق حضور قبلہ قائد محترم کے ساتھ خاص ہے، اور مدینہ پاک کا واقعہ جو میں سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یعنی میں نعت خوانی کرتا تھا، میری آواز میں وہ اثر نہیں تھا. جب سے حضور قبلہ قائد محترم کے ساتھ وابستگی ہوئی اور میں نے یہ ابھی جو ہماری منہاج نعت کونسل نے کلام پیش کیے، اب دیکھیں کمپوزر کلام کی طرزیں بناتے ہیں. اب میں کمپوزر نہیں ہوں، نہ کوئی ایسا تعلق ہے. الحمدللہ ایجوکیشن میں بی ایس سی ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، بزنس مین ہوں. لیکن جب حضور قبلہ قائد محترم فرماتے ہیں بھئی یہ 4 کلام ہیں، اس کی اچھی سی طرزیں بنانی ہے، تو گویا مجھے وہ خود ہی طرزیں عطا فرما دیتے ہیں. اور ابھی جو آپ نے 4 کلام جو سنے ہیں، حضور قبلہ کے گھر پر محفلیں ہوئیں، ابھی 4 کلام قبلہ نے اور ہمیں عنایت فرمائے تھے، اس کی بڑی خوبصورت طرزیں ہم نے بنائی. لیکن بوجہ علالت حضور قبلہ کو باہر جانا پڑا، ورنہ ہم نے وہ بھی سنانے تھے. اور حضور قبلہ پھر اتنا پسند فرماتے ہیں اسے. اب یہ کیا ہے، یعنی میں نے اس اللہ کے ولی کے ساتھ اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے نسبت اختیار کی، اللہ پاک مجھے وہ عطا کرتا ہے. اور جس نے جس حوالے سے نسبت حضور قبلہ قائد محترم سے اختیار کی، تو واقعہ یہ ہے کہ اس دفعہ حج کے موقع پر میں روزانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے معجزہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر حضور قائد محترم کی طرف سے وہ سلام پڑھتا تھا، یا رب صلی علی النبی المصطفیٰ ما دام وجہک باقیا یا ذا العلا. میں نے ایسے ہی بہت تھوڑی آواز میں، چونکہ آپ جانتے ہیں وہاں پر بلند آواز سے تو ویسے بھی پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اگر پڑھیں بھی تو وہ متوے اور شرطیں پکڑ لیتے ہیں. تو میں اپنی دھن میں بہت تھوڑی، جو مجھے میری آواز آتی تھی. تو ایک دن جو میں پیش کر رہا تھا تو مجھ سے 2-3 بندے سامنے 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے. غالباً تیسرے وہ صاحب تھے، تیسری وہ شخصیت تھے کہ چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی تھی، بڑے نورانی ان کا رنگ تھا، چھوٹے قد کے تھے. تو میں پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ ان تک میری آواز نہیں جا سکتی، لیکن میں نے ایسے 4-5 شعر تقریباً پڑھے. اور میرے ساتھ ہمارے انگلینڈ سے ایک دوست ہیں، رفیق ان کا نام ہے، وہ کھڑے تھے. میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے میری طرف کان لگائے ہوئے ہیں، وہ جو شخصیت تھے. جیسے میں نے ختم کیا تو وہ وہاں سے کھڑے ہو کر انہوں نے میرے بازو کو پکڑ لیا. بازو میرا پکڑ کے کہتے ہیں، اب انہوں نے عربی کے اندر جو بھی کہا، لیکن ہم نے انہوں نے کہا بھی ہم انگلش تو بول سکتے ہیں لیکن عربی ہمیں نہیں آتی. تو پر وہ انگلش بول سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میری آواز سے متعلق کہا، یہ بڑی پیاری ٹیون ہے، یہ بات کیا کہ وہ بیٹھ گئے. اب میں پھر مؤدب کھڑا ہو گیا. اتنی دیر میں وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور میرے بازو کو پھر پکڑتے ہیں، پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے، انگلش میں مجھے کہتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر یہ بتایا انگلش میں نے کہا یہ کلام میں آپ کو بتاؤں یہ کن کا ہے. میں نے کہا یہ ہمارے قائد ہیں اور عالم اسلام کے اسکالر ہیں. یہ میں نے ان کو پھر بتایا کہ ان کا نام ہے